وہ کہتے ہیں نمبر 2 کے عنوان کے تحت ترجمہ سے حدیث کے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی عراقی بریکٹ میں لکھا کوفی نجدی، کسی عراقی کوفی نجدی نے پوچھا اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مچھر مار دے تو اسے کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ اس کے جواب میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اسے دیکھو یہ پھر بریکٹ میں لکھا ہے یہ عراقی کوفی نجدی مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے اور یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر چکے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ دونوں بریکٹ میں لکھا سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3753۔ الحمدللہ یہ حدیث ہے 3753 اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کوفہ نے شہید کیا ہے، عراقیوں نے شہید کیا ہے، اور اس سے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت ہوتا ہے اہل شام نے شہید نہیں کیا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامیوں نے اہل کوفہ نے شہید کیا ہے، مرزا جی کے آباء و اجداد نے۔ اور سنیں یہ نا یہ بریکٹ کے اندر عراقی کوفی نجدی یہ جہلمی نجدی کی پیداوار ہے، یہ جہلمی نجدی مرزا انجینئر کی پیداوار ہے، ورنہ ویسے یہ اس کے اندر جملہ تھا نہیں۔ وہ کہ ہم نے دیگر روایتیں ذکر کی ہیں تو وہ اس کی طرف ابھی ہمارے ہیں، اس میں تو نہیں ہے نا ان روایتوں میں۔ اچھا کہتے ہیں نوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق بریکٹ میں لکھا نجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فتنہ وہاں سے نکلے گا جہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے، جہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7297۔ اب میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتاؤں، حدیث نمبر 7297 مرزا جی نے پوری نقل کیوں نہیں کی صحیح مسلم؟ ہل جائیں گے آپ۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 772 ہے، کتاب الفتن و اشراط الساعہ۔ اس کے تحت ہمارے نسخے کے مطابق حدیث نمبر 7167 ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے باہر آ کر کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کب کہا، کہاں کہا؟ حضرت عائشہ کے گھر سے آپ باہر جب تشریف لا رہے تھے، حضرت عائشہ والے گھر سے جب آپ باہر تشریف لا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کفر کا سر ادھر سے نکلے گا جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے، اور آپ کا اشارہ مشرق کی طرف تھا۔ حضرت عائشہ کے گھر سے باہر نکل کے آپ نے اشارہ کیا مشرق کی طرف اور کہا کفر کا سر یہاں سے نکلے گا۔ کیا پتہ لگا؟ حضرت عائشہ فتنے کا شکار نہیں تھیں، حضرت عائشہ فتنے کا شکار نہیں تھیں۔ فتنہ کا سر کہاں سے نکلا ہے؟ کوفہ سے، نہیں سمجھے؟ اور دیکھیں مرزا جی نے اسی لیے پوری روایت ذکر نہیں کی کیونکہ مرزا جی اوپر یہ لے کر آ چکے تھے سید عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطی اجتہادی تھی، جبکہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے سے نکل کے مشرق کی طرف یعنی کہ توجہ دلا رہے ہیں کہ فتنہ یہاں سے نکلے گا، اور جو مشرق کی طرف توجہ دلائے سنیے گا ذرا بات کو۔ مرزا جی آگے نوٹ قائم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجدیوں کے حق میں دعا سے انکار کر دیا اور فرمایا وہاں زلزلے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7094۔ اب بھائی میں نے کہا تھا شروع میں یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے، سیدنا حسین کو عراقی کوفی نجدیوں نے شہید کیا۔ جہلمی رادہ بتا رہی ہیں عراقی کوفی نجدی، عراقی کوفی نجدی، 3 عراقی کوفی نجدی۔ وہ دیکھو ذرا بات کو، وہ عراقی کوفی نجدی نیچے تک آ کے ہو گیا کوفی نجدی، اور وہ یہاں پہنچتے پہنچتے تک یعنی کہ نوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجدیوں کے حق میں دعا سے انکار کر دیا۔ عراقی کوفی نجدی سے پہلے ہوا عراقی کوفی، اب نیچے آتے تھے کیا ہو گیا؟ نجدیوں کے حق میں۔ اچھا دیکھیں غور طلب نکتہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 392 ہے، کتاب الفتن ہے، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفتنۃ من قبل المشرق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فتنہ وہاں سے نکلا ہے۔ امام بخاری نے اس باب کے تحت حدیث نمبر 7094 جو مرزا جی نے توجہ دلائی ہے، سنت رہا بات۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے ملک شام میں ہمیں برکت دے، اللہم بارک لنا فی شامنا۔ مرزا جی نے روایت پوری نہیں لکھی، اے اللہ ہمارے شام میں ہمیں برکت دے، کیونکہ اہل شام کو باغی قرار دینا تھا، اہل شام کو باغی قرار دینا تھا، تو اہل شام کے حق میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی وہ ذکر کرنی نہیں ہے۔ اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت دے۔ صحابہ نے عرض کیا اور ہمارے نجد میں، صحابہ نے عرض کیا اور ہمارے نجد میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے، ہمارے یمن میں برکت دے۔ صحابہ نے عرض کیا اور ہمارے نجد میں،
میرا گمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا وہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور وہاں شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. وہاں زلزلے اور فتنے اور وہاں شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. توجہ کیجیے گا میری بات پہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. کیا ایسی بات ہے مرزا جی نے شام والی روایت یعنی الفاظ کھا گئے. مرزا جی شام والے الفاظ کھا گئے, یمن والے الفاظ کھا گئے. 3 مرتبہ دوہرا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, آپ نے ذکر نہیں کیا. مرزا جی نے اس کو گھما پھرا کے کیا کر دیا, آپ نے نجدیوں کے حق میں دعا کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا وہاں زلزلے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. نہیں سمجھے؟ پہلے تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ میرے ہاتھ میں معجم البلدان ہے, اس کی جلد نمبر یہ 7 کا صفحہ نمبر 369 ہے. وہ نجدن کیا ہوتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں وَكُلُّ مَا ارتفع انتہامہ فَهُوَ نجد. سطح سے جو بھی بلندی کی طرف ہونا چیز وہ نجد کہلاتا ہے. وہ کیا کہلاتا ہے؟ اچھا, صفحہ نمبر 372 کے اوپر انہوں نے لکھا مشہور ترین نجد یعنی پہاڑی سلسلے نجد الوز, نجد عجا, نجد برق, نجد خال, نجد الشرا, نجد افر, نجد العقاب, نجد کبکب, نجد مری, نجد الیمن. مشہور نجد بھی ساتھ گنوا دیے. اب جب آپ نے حدیث میں لفظ نجد کو مطلق کیا تو وہ حدیث میں مطلق ہو سکتا تھا جب نجد پہاڑی سلسلے اتنے سارے ہیں وہاں عرب خطے میں, تو آپ نے اس کا تعین کرنا چاہیے تھا نا. مشرق کی طرف کون سا نجد آتا ہے؟ نقشہ اٹھا کے سنیں ذرا بات کو, نقشہ اٹھا کے اگر بات کی جائے تو شاید کہنے والا کہتا ہے کہہ سکتا ہوگا بھائی نقشے تو بدل جاتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں مسند البزار ہے, اس کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 202 حدیث نمبر 5881. وہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی نافع ان سے روایت کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا, قالوا یا رسول اللہ وفی یمننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ ہمارے شام میں برکت دے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے یمن میں؟ قال اللہم بارک لنا فی شامنا, قالوا یا رسول اللہ وفی عراقنا, وفی عراقنا. اللہ کے رسول ہمارے عراق میں, ہمارے عراق میں, مرزا جی کے آبائی گھر میں, ہمارے عراق میں. قال هنالک الزلازل والفتن بها, کہ وہاں تو زلزلے اور فتنے ہوں گے. او قال منها یطلع قرن الشیطان, وہاں سے تو شیطان کا سینگ برآمد ہوگا. تعین ہو گیا کون سے نجد کی طرف اشارہ ہے؟ نجد عراق کی طرف, نجد یمن کی طرف اشارہ نہیں ہے. نجد معاف کر دو محمد بن عبد الوہاب کو, معاف کر دو سعودیوں کو, نہیں سمجھے؟ اس لیے نہیں کہ کوئی ریال کا معاملہ ہے, اور اس لیے بھی نہیں, معاملہ یہ ہے تمہیں جھوٹ بہت بولنا پڑتا ہے, تمہیں ڈرامے بازیاں تعریفات بہت کرنی پڑتی ہیں, معاف کر دو تم. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجدیوں کے حق میں دعا کرنے سے انکار کرتا اور فرمایا وہاں زلزلے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ مرزا جی کہتے ہیں مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ دیکھو فراڈ کرتے ہیں, لوگوں کو صحیح بات بتائیں, مطلب جھوٹی وکالت تو نہ کریں نا, سچی وکالت کریں. جھوٹی وکالت نہیں کرنی تھی, فراڈ نہیں کرنا تھا. نجدی کون سا لیتے؟ عراقی, کوفی, نجدی. عراقی, کوفی, نجدی 3. وہ نیچے آتے آتے تک عراقی کوفی ہوا اور نیچے آتے آتے تک صرف نجدی رہ گئے. فراڈ نہیں کرنا چاہیے. اور سنیں ذرا بات کو, مطلقاً نجدیوں کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ثابت نہیں ہے, بلکہ دعا ثابت, بلکہ دعا. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے, اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 107 ہے, کتاب الایمان ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا باب الزکات من الاسلام, زکات اسلام میں سے. اس کے تحت حدیث نمبر 44 ہے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نجد والوں میں سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. کہاں سے آیا؟ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد, اہل نجد سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ہم اس کی آواز کو بھی صحیح طرح سمجھ نہیں پا رہے تھے. یہاں تک کہ وہ نزدیک آیا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنا. اس نے کہا بس اس کے سوا اور تو کوئی نماز مجھ پر نہیں. آپ نے فرمایا نہیں, مگر تو نفل پڑھنا چاہے تو بہت اچھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنا بھی اسلام ہے. اس نے کہا اس کے علاوہ تو کوئی روزہ مجھ پہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ اگر تو نفل رکھے تو تیرے لیے بہتر ہے. طلحہ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زکات کا بیان کیا. وہ کہنے لگا بس اس کے علاوہ اور کوئی صدقہ تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا نہیں, اگر تو نفلی صدقہ دے تو بہتر ہے.
راوی نے کہا پھر وہ شخص پیٹ موڑ کر چلا اور یوں کہتا جاتا تھا اللہ کی قسم میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا. اہل نجد کے لیے آپ نے کہہ دیا کہ اگر یہ اپنے قول و عمل کے اندر صادق رہے تو یہ فلاح پا جائیں گے. مطلقاً نجدی غلط نہیں ہے, مطلقاً نجدیوں کے لیے بد دعا نہیں ہے, نجدیوں کے لیے دعا بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایرانیوں کو جو مرچیں لگ رہی ہیں نا, وہ ایرانی مرچیں جو ہیں, اب وہ کہیں تو مرچیں کی وجہ سے آدمی جم پہ مارے گا نا, مرچیں جمپ ڈمپ نجدی نجدی, عراقی کوفی نجدی, کوفی نجدی نجدی. یہ ہے مرزائی علم کلام. اور سنیں ذرا بات, یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے, اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 337 ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, یعنی کہ دیکھیں الفاظ حدیث میں یہاں تک ہیں لئن صدق لیدخلن الجنۃ, کہ اگر یہ اپنی بات میں ثابت رہا یہ جنت میں داخل ہوگا. اس صحیح مسلم کی روایت سے جنت کی بشارت تک ملتی ہے اہل نجد کے لیے. اب مرزا جی سے پوچھیں گے مرزا جی اہل نجد کے لیے تو جنت کی بشارت بھی آ گئی, اب کیا کریں؟ وہ کہیں گے نہیں تعین, تو ہم کہہ رہے ہیں ہم پہلے کر دیتے نا. عراقی کوفی نجدی سے تو آپ نے تعین توڑتے توڑتے نجدیوں تک لے آئے تھے. وہ تو اگر ہم آپ کی پول نہیں کھولتے تو آپ نے تو کام کر دیا تھا.